صدف جیسے ہی گلی میں اتری تو اسے عامر گلی میں گھومتا دکھائی دیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا. عامر کی طرف غصے سے دیکھ کر صدف گھر چلی گئی. عامر سمجھ گیا کہ میرے دل کا پیغام صدف تک پہنچ گیا. وہ پاگلوں کی طرح رقص کرنے لگا. اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کچھ عرصے کے بعد یوں ہوا کہ جب صدف کی کالج کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے ماموں اسلام آباد سے صدف کا رشتہ مانگنے ان کے گھر آئے. صدف کے والدین نے انہیں ہاں کر دی. صدف کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے نوید سے طے ہو گیا. نوید اچھا خاصا پڑھا لکھا اور گورنمنٹ ملازم تھا. صدف خاندان کے بزرگوں ماموں اور ممانی کے درمیان خوبصورت سرخ فراق پہنے, ہاتھوں پر مہندی لگائے, ہونٹوں پر سرخ لپسٹک سجائے, خاموش دلہن بنی بیٹھی تھی. اس کے دل میں عامر کے الفاظ گھر کر چکے تھے. وہ پوری طرح محبت کی لپیٹ میں آ چکی تھی. عامر اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا. رشتہ طے کرنے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. فرنیچر, جیولری اور شادی کی تیاریاں کرتے کرتے بالآخر صدف کی رخصتی کا دن بھی آ گیا. عامر کو جب اچانک سے ان تمام باتوں کا علم ہوا تو اس کو بہت دکھ ہوا. اس کے لیے یہ بالکل کسی ناگہانی موت کا عالم تھا. اس خبر کے ملتے ہی عامر غصے سے پاگل ہو گیا تھا. عامر نے اپنی کزن کے ہاتھوں صدف کو اپنا موبائل نمبر بھیجوا دیا. عامر نے صدف کو ہر حال میں حاصل کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا. صدف کی رخصتی کے دن عامر آنسو بہاتے ہوئے گھر کے چوبارے کی آدھی کھڑکی کھولے صدف کی رخصتی کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آج جیسے اس کے ارمانوں کا جنازہ نکل رہا ہو. اس کی زندگی کی خواہشوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جا رہا تھا. آنسو بہاتے بہاتے اس نے صدف کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کیا. صدف کی رخصتی کے ایک ہفتے بعد صبح سویرے عامر اسی کھڑکی میں نظریں جمائے کھڑا, خیالوں میں صدف کی یادوں میں مصروف تھا کہ اس کے نیلے رنگ کے کوٹ کی فرنٹ جیب میں سے موبائل پر میسج کی آواز آئی. السلام علیکم. آداب. عامر, مجھے تمہاری محبت کا اندازہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ کا خط مجھے ملا تھا, مگر میں والدین کے ہاتھوں مجبور تھی. مجھے معاف کر دیں. آپ ہمیشہ میرے دل میں آباد رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. عامر نے بڑے غور سے میسج پڑھا. صدف کا میسج دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اسے اس قدر خوشی ہوئی جیسے صدف اس کی زندگی میں دوبارہ لوٹ آئی ہو. اس طرح شادی کے بعد صدف کا عامر کے ساتھ رابطہ شروع ہو گیا. اللہ پاک نے صدف کو صاحب اولاد کیا اور اسے 2 جڑواں بیٹی اور بیٹے سے نوازا. صدف نے بیٹی کا نام نغمانہ اور اس کے شوہر نوید نے بیٹے کا نام کامران رکھا. دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. صدف اب 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی. بجائے گھر سنبھالنے کے صدف کے سر پر عشق کا بھوت ابھی تک سوار تھا. نوید جب صبح سویرے دفتر چلا جاتا تو صدف روزانہ عامر سے گھنٹوں گپے ہانکنے میں گزار دیتی. یہاں تک کہ رابطے میں ایک دن صدف نے عامر کے ہاتھوں شوہر کو قتل کر کے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. چونکہ عامر نو عمر لڑکا تھا, اس نے سوچے سمجھے بغیر یہ فیصلہ منظور کر لیا اور صدف کے ساتھ نوید کے قتل کی طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگا. ایک دن جب صدف کا شوہر گھر سے آفس کے لیے نکلا تو صدف نے عامر کو کال کرتے ہوئے کہا, ہیلو. ہاں عامر, آج میں نوید سے جھگڑا کر کے میکے چلی جاؤں گی. پھر آپ نے اپنا وعدہ وفا کرنا ہے. عامر بھی خوش ہو گیا تھا. اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ جس کام کے لیے قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کی ساری زندگی کو چند لمحوں میں تباہ کر کے رکھ دے گا. وہ یہ بھی سوچنے سے قاصر تھا کہ عشق کی اسیری اسے سلاخوں کی اسیر بنا دے گی. صدف کا شوہر جیسے ہی آفس سے گھر واپس آیا تو صدف نے پہلے تو نوید کے سلام کا جواب تک نہ دیا اور پھر موڈ خراب کر کے بیٹھ گئی. صدف, آج خیریت تو ہے؟ کیا گھر میں کسی نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. نوید نے لیپ ٹاپ میز پر رکھتے ہوئے کہا.
सारा दिन दफ्तर के अलावा भला तुम्हें किसी की परवाह है? सदफ ने गरजते हुए कहा। बातों बातों में झगड़ा शुरू हो गया। नवीद ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सदफ ख्वामख्वाह बिगड़ती चली गई। उसके अंदर का शैतान उरूज पर पहुंच चुका था, हत्ता कि सदफ झगड़ा करके मैके चली गई। चंद दिन के बाद जब मामला ठंडा हो गया और सदफ के रूठ जाने की वजह से शक दूर हो गया, तो सदफ ने आमिर को कॉल करते हुए कहा, हेलो, हाँ आमिर, कैसे हो? मैं अम्मी के घर पहुंच गई हूँ, अब आप अपना काम शुरू करें। सदफ ने आमिर को घर की सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। रात के 12 बज चुके थे। हर तरफ खामोशी का आलम था। तेज बारिश हो रही थी। आमिर ने दोस्त सुल्तान के घर से पिस्तौल उठाया और नवीद के घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से नवीद ने आवाज देते हुए कहा, अरे 1 मिनट सब्र तो करो यार, आ रहा हूं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे छतरी तो ढूंढने दो। नवीद को ये इल्म तो नहीं था कि बाहर फरिश्ता अजल उसके इंतजार में है। नवीद जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आया, आमिर ने उसके सर पर गोली मारी, जिसके बाद आमिर रफू चक्कर हो गया। नवीद मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग की आवाज से मोहल्ले में हर तरफ कोहराम मच गया। एक राहगीर ने आमिर को नवीद के घर से निकलता हुआ देख लिया। उसने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने आमिर को रास्ते में ही पकड़ लिया, हवालात में बंद कर दिया। तफ्तीश शुरू हो गई। पहले तो आमिर ने जबान नहीं खोली, मगर जब हवालात में मार पड़ी तो आमिर ने पुलिस को सारी कहानी से आगाह कर दिया। ससुराल वालों की तरफ से भी सदफ को अपने शौहर के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया कि नवीद के कत्ल में सदफ का हाथ है। आमिर को सजाए मौत हो गई। सदफ का शौहर के कत्ल के बाद आमिर से शादी का ख्वाब ही रह गया। दोनों खानदान तबाह हो गए। सदफ हर किसी को गले लगाकर खूब रोती और अपने फैसले पर दिन रात पछताती रहती। नवीद के कत्ल के बाद सदफ का दिल हर वक्त बेचैन रहता। दिन ब दिन वो शौहर के गम और कत्ल जैसे गुनाह से खत्म हो रही थी। एक रात सदफ ख्वाब में उसके शौहर की मोहब्बत मुखातिब करके कहने लगी, अब तुझे सारी जिंदगी रुस्वा ही रहना है। मोहब्बत के कातलों की यही सजा होती है। सदफ नींद से चीखती हुई उठी और रो रो कर कहने लगी, मैंने जुल्म किया, मैं मुजरिम हूं, मैं कातिल हूं। नवीद, मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, मुझे माफ कर दे। ऐ मोहब्बत, मुझे माफ कर दे।